میرے ایک استاد ہیں، وہ مجھے ایک دن آ کے کہنے لگے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رضا ثاقب کے پاس تسخیر قلوب کا وظیفہ ہے، اور وہ صبح فجر کے وقت جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو سورج کی جانب منہ کر کے پڑتا ہے، اور اس کے والد صاحب نے اسے بتایا ہوا ہے، تو اتنے لوگوں کا جو ہجوم ہے اس کے پاس یہ اس وظیفے کی وجہ سے ہے۔ تو میں نے کہا استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو اس مرتبہ مصطفی اجتماع میں وہ وظیفہ بتا ہی نہ دوں سب کو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس مرتبہ بتاؤں گا، تو خیر مصطفی اجتماع کے اوپر جو کیفیت تھی تو بات ادھر نہ آ سکی اور میں وہ وظیفہ نہیں بتا سکا، تو چلو آج میں بتا دیتا ہوں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ فجر کے بعد پڑھتے ہیں اس کو مغالطہ لگ گیا، میں فجر کے بعد نہیں پڑھتا۔ وہ وظیفہ شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت اور ختم ہوتا ہے جا کے رات 2 بجے، اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا پڑتا، وہ کبھی گجرانوالا، کبھی سیالکوٹ، کبھی راول پنڈی، کبھی ساہیوال، کبھی ہڑپے، کبھی کراچی، کبھی بیرون ملک، کبھی مسجد میں، کبھی ہال میں، کبھی گلی میں، کبھی بازار میں۔ اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بس چپکے سے گھر لوٹ جاؤ، پھر کن انکھیوں سے نہ دیکھو کہ پیچھے کوئی خدمت کرنے والا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور پھر چپکے سے گھر چلے جاؤ، آرام سے سو جاؤ۔ 6 ماہ وظیفہ کر کے دیکھ لو، زمانہ تمہارے قدم بھی چومے گا۔ تو یہ آسان سا وظیفہ ہے، اسے کرو، محنت کرو، یہ ہے تسخیر قلوب کا وظیفہ۔ تو حق کی راہوں پہ چلو گے تو لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے، گالیاں بھی ہوں گی، بلکہ اب تو گالی سے بات گولی تک جا پہنچی ہے۔ پہلے لوگ اپنے نظریے کو منوانے کے لیے دلائل دیتے تھے، پھر ممبر و محراب سے گالیاں شروع ہو گئیں، اور اب تو بات گولی تک پہنچی ہے، خود کچھ دھماکے تک پہنچ گئی ہے۔ میرے نظریے کو نہیں مانتے، میری فکر کو نہیں مانتے تو میں خود کچھ دھماکے سے اڑا کے رکھ دوں گا تمہیں۔ عجیب رنگ ڈھنگ ہو گئے، عجیب صورتیں ہو گئی، تو ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑے گی وہ مخالفت کرے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو اور کیا ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگوں نے تو پیغمبروں پہ، پیغمبر زادیوں پہ، پیغمبر زادوں پہ اور پیغمبروں کے باپوں پر بھی تان و تشنیع کے تیر برسائے۔ آپ تاریخ نبیوں کی پڑھ کے دیکھ لیں تو مبلغین راہ حق میں دین کا پیغام لے کر چلنے والے، حالات کی تلخیوں اور سختیوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ سورہ یاسین ہمیں سبق دے رہی ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو، یہاں تو پیغمبروں کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں، یہاں تو پیغمبروں کی جو ہے وہ تدحیق کی جاتی رہی ہے۔ فرمایا ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں، اس کو مذاق ہی کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ تان و تشنیع کے تیر اس پہ برساتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی سنگتیں ہلاک کر دیں، کتنی قومیں برباد ہو گئیں، جن کا طوطی بولتا تھا آج باقی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا انہم الیہم لا یرجعون، اب وہ پلٹ کے بھی نہیں آئیں گے۔ فرعون گیا تو اب کسی ملک پہ فرعون کے بیٹوں کی حکومت نہیں ہے، فرعون بھی پلٹ کے نہیں آیا۔ خاقان گئے تو آج خاقان نظر نہیں آتے۔ تغلق، ایبک، فرعین مصر آج کہاں نظر آتے ہیں؟ جن کا طوطی بولتا تھا آج دنیا ان کے نام بھی نہیں جانتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے جو سننے والے لوگ ہیں، ان کی چمکتی پیشانیاں اور ان کی روشن آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ باشعور لوگ ہیں۔ چونکہ یہاں آ ہی باشعور سکتا ہے، چونکہ میرے پاس نہ تو لچھے دار تقریر ہے، نہ کان پہ رکھ کر کے میں سر کھینچ سکتا ہوں، تو پھر ظاہر ہے جو ان مقاصد کے لیے آتے ہیں وہ ہماری مجالس میں تو نہیں آئیں گے۔ یہاں تو وہی آئے گا کہ جس کے سینے کے اندر جو ہے وہ جستجو کی روشنی ہے، یہاں تو وہی آئے گا کہ جو قرآن مجید کی تفہیم کا نور اور اس کے سمجھنے کا جذبہ سینے میں رکھتا ہے۔ تو تاریخ کے قاری بھی ہوتے ہیں، اور علماء بھی، اہل دانش بھی، وکلاء بھی، ڈاکٹر بھی، اور پڑھے لکھے سنجیدہ متین لوگ بھی، لیکن اس کے باوجود میں اتنے اس مجمع میں جو کہ انتہائی سنجیدہ اور متین اور سمجھدار طبقہ ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں جس شخص کا طوطی بولتا تھا، سلطنت روم کا شہنشاہ، اس دور کا اوباما کہہ لیں، اس کا نام کیا تھا؟ تو کوئی تاریخ کا تازہ مطالعہ رکھتا ہو تو شاید وہ نام بتا دے، لیکن باقیوں کو اس کا نام یاد نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس دور کا سپرمین، اس دور کا اوباما، اچھا اس دور کے کسرا کا نام بتا دیں، اس دور کے ٹونی بلیر کا نام بتا دیں، تو شاید یہ بھی نام کوئی نہ بتا سکے۔ یار وہ جن کا طوطی بولتا تھا ان کے نام بھی یاد نہیں ہیں۔ اور آؤ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے کہے گا کہ بلال حبشی۔ تو پھر حق ہی غالب ہوتا ہے، اور حق کے ہی پریرے اور حق کے ہی اجالے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ گئے، وہ جو جانے والے ہیں وہ تو پلٹ کے نہیں آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ انہم الیہم لا یرجعون، وہ شہنشاہ، وہ کج کلا جن کے طوطی بولتے تھے، آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے۔
لیکن کسی بھی منبر اور کسی بھی محراب سے کان لگا کے سنو محمد کے بلال کا نام بھی باقی ہوگا. تو فرمایا کہ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، دیکھو کہ ہم نے کتنی بستیاں برباد کر دی، کتنی سنگتیں تباہ کر دی. یہ بڑے بڑے محل آج کھنڈرات بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ سکندر ذوالقرنین کا قلعہ میں نے دیکھا ہے یونان کے اندر، وہ اتنا اونچا کہ حیرت گم ہوتی ہے اور دنیا کے عجائب میں سے ہے، لیکن وہاں حسرتیں ٹپک رہی ہیں، برس رہی ہیں. آج نہ سکندر کا جاہو جلال رہا، نہ اس کا تم تڑاک رہا. آج وہاں آثار قدیمہ کے طور پہ انہوں نے اس قلعے کو محفوظ تو رکھا ہے، لیکن آج وہاں زندگی کی رمق نہیں ہے، وہاں زندگی کا اجالا نہیں ہے. یار سکندر کے محل میں تو زندگی کا اجالا نہیں ہے، اور ویسے کرنی کی قبر پہ بھی زندگی کے اجالے ہیں. تو پھر زندگی تو یہ ہوئی نا، پھر اجالے تو یہ ہوئے نا. بلال کی قبر پہ بھی زندگی کے اجالے ہیں. یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے بندوں پہ. اور پھر ادھر دیکھیے زندگی کے نظارے، زندگی کا جمال. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی یہ ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. یہ جنہوں نے پیغمبروں کو شہید کیا، حبیب نجار کو قتل کیا، اب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ایک چیخ ماری اور وہ بجھ کے رہ گئے. تو کیا کام تمام ہو گیا؟ کام ختم ہو گیا؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. پھر تو کام ختم ہو گیا کہ وہ بھی مر گئے، ایک چیخ سے برباد ہو گئے. سزا کیا صحیح انہوں نے، اگرچہ بہت بڑی سزا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ ایک عارضی سزا ہے. ابھی ایک بڑا میدان لگنے والا ہے، ترازو نصب ہوں گے، ایک میدان سجنے والا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر وہ پیغمبر بھی لائے جائیں گے، حبیب نجار بھی کھڑا ہوگا، پا بجولا یہ بھی لائے جائیں گے، اور پھر رب کا دربار ہوگا. ان کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں، اور ادھر حبیب نجار کے سر پہ عزتوں کا تاج. ان پیغمبروں کے سروں کے اوپر نورانی تاج اور بدن پہ نوری ہلے. اور پھر ان کے عمل بھی لائے جائیں گے، ان کی تبلیغ کا بھی وزن کیا جائے گا. اور گالیاں دینے والوں یہ دیکھو تمہاری گالیاں اور ان کا وزن، اور پھر اس کی سزا جہنم. اور میٹھے بول بولنے والے پیغمبروں کی بولی بھی سناؤ، اور اس کی جو جزا ہے میرے رب نے رکھی ہے ذرا اس کو بھی دیکھو. تو پھر وہ کیا منظر ہوگا اور کیا رنگ ہوگا اور کیا جمال ہوگا. تو راہ حق پہ چلنے والے، اگر تیری بات کو ٹھکرا بھی دیا جاتا ہے، تیری باز کو ترک بھی کر دیا جاتا ہے، تیری گفتگو کا مذاق بھی اڑا لیا جاتا ہے، تجھے گالیاں گولیوں سے سزا بھی دی جاتی ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرنا. آج اگر بدن کٹ جائے، آج اگر تو تماشا بن جائے، آج لوگ تجھے گالیاں دے، آج تیرے دامن کی دھجیاں بکھیر دی جائیں، آج تجھے جو ہے وہ تان و تشنیع کے تیر برسائے جائیں، آج الزام تراشیاں کی جائیں، آج تیری عزت آبرو اچھالنے کی کوشش کی جائے، لیکن گھبرانا نہیں ہے. یہ تو 4 دن کی زندگی ہے. وہ میدان لگے گا، گالیاں والے بھی آئیں گے، محمد کی بولی بولنے والے بھی آئیں گے، اور ترازو گاڑا ہوگا رب میں، پھر وزن کیا جائے گا. پھر پتا چلے گا نا کہ قرآن کی بولی دینے والے کی آواز کا وزن کتنا نکلا ہے. تو اس لیے حق کی راہوں کا مسافر ہمیشہ حق کی راہوں پہ چلتا رہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو مضمون بیان فرمایا، بنیادی مضمون آخرت کا اس بات ہے. اور جب کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس سے جان چھڑا لیں، بلکہ سورہ یاسین سے ایمانی لیول بڑھ جاتا ہے، تیقن میں اضافہ ہو جاتا ہے، آخرت کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو کہ جب رب کے حضور پیش ہو رہا ہو تو اس کے عقیدے میں پختگیاں پیدا ہو جائیں اور معاد اور آخرت کا یقین پختہ تر ہو جائے. تو یہ 2 رکوع ختم ہوئے. اگلے جو 3 رکوع ہیں ان میں معاد کا اثبات کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس کے اندر پھیلے ہوئے دلائل کے ساتھ حضرت انسان کو بتایا ہے کہ تو رب کو کیسے بھول سکتا ہے، کیسے اس کے انکار کرتا ہے. تیرے وجود میں بھی دلیلیں ہیں، اگنے والے سورج میں بھی دلیلیں ہیں، اور زمین کا کلیجہ چیر کے نکلنے والے سبزے میں بھی دلیلیں ہیں، پھول کی پتی کے رنگوں میں بھی دلیل ہے، اس کے اوپر پڑی ہوئی شبنم کے قطرے میں بھی دلیل ہے، اور پھر اس کے اوپر جو بیٹھی ہوئی محبت اور پیار کا اظہار کرتی ہوئی تتلی ہے، اس کے پروں کے اندر رنگوں کی جو مینا کاری ہے، اس میں بھی رب کی دلیل ہے. پھر بلبل کے لہجے میں بھی دلیل ہے، کوئل کی آواز میں بھی دلیل ہے، پپیہے کی صدا میں بھی، برستے بارش میں، جھومتی ندیوں میں، بہتے پانی میں، اور ساون کے موسم کی رم جم میں یہ دلیلیں ہیں. اگر تو آنکھ کھولے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا. آجا پلٹ کے محمد عربی تجھے باہوں میں لینے کے لیے منتظر کھڑے ہیں، اور تو ایمان کی بہاریں اور ایمان کے اجالے پر. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو
اس کا جو سلسلہ اعمال ہے منقطع ہو جاتا ہے، عمل کے کھاتے کلوز ہو جاتے ہیں. لیکن فرمایا 3 سلسلے ایسے ہیں جو ختم نہیں ہوتے، 3 کھاتے ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے صدقہ جاریہ. دوسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمایا علم جس سے لوگ نفع پائیں. اللہ اکبر. علم کسی کو سکھا دیا، وہ تسلسل باقی رہے. ہمارے استاد قبروں میں چلے گئے، لیکن آج ہزاروں طلباء کو اور لاکھوں عوام کو ان کے دیے ہوئے جو سبق تھے جو انہوں نے ہمیں پڑھایا آج ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو ان کی روح کو اس کی برکت پہنچ رہی، پھر یہ ان کے استاد، پھر ان کے استاد. تو علم نافع یہ کبھی بھی کھاتے کلوز نہیں ہوتے. اور تیسری بات میرے حضور نے فرمایا نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اولاد اگر نیک ہے، اہتمام سے دعا نہیں بھی کرے گی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی والدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے. ایک شخص کے 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، تو اب سارے نمازی ہیں، تو روزانہ 5 نمازوں میں کتنی مرتبہ ربنا اغفر لی والدی. تو اولاد والدین کے لیے اسپیشل دعا کرتی ہے جو ہے وہ نماز کے اندر. اور اگر اولاد صالح نہیں ہے تو نماز کے اندر دعا کرنا تو دور کی بات ہے، چونکہ وہ نماز نہیں پڑھتی، صالح نہیں ہے، تو دعا کیا کرنی ہے. ایسی اولادوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، سکے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا. ویسے ایک ایسے بد نصیب کو میں جانتا ہوں جس نے واقعتاً نہیں پڑھا، آیا ہی نہیں، قبرستان میں بھی نہیں آیا. لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو قبرستان میں آئے ہیں لیکن اپنے باپ کا، اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، جنازگاہ میں کھڑے رہے، جنازہ نہیں پڑھا. آپ سوچتے ہوں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے بد نصیب لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں. یہ کون بد نصیب ہیں؟ جنہیں جنازہ آتا نہیں، ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسمن کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں. جنازہ آتا ہو تو کچھ پڑھے، جاتے ہیں ہر جنازے میں ہیں لیکن نماز جنازہ ہی نہیں آتی. تو کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھ کر کے سلام پھیر دیا، لوگوں کو دیکھ کر کے ہاتھ چھوڑ دیے اور جو ہے وہ جنازہ پڑھنے گئے تھے. اور جب اپنے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا سارے کام چھوڑ کے جنازہ سیکھتے کہ ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کیا، دھوکہ کیا، آج اپنی سکی ماں کو دھوکہ تو نہ دوں، آج اپنے سکے باپ سے تو فراڈ نہ کروں. ساری زندگی جو لوگوں سے فراڈ کرتا رہا، پھر ایک دن اپنی سکی ماں سے بھی فراڈ کیا، اپنے سکے باپ سے بھی فراڈ کیا. اور مجھے بتاؤ شخص سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ جو اپنی سکی ماں سے فراڈ کرے اور وہ بھی مرنے کے بعد سکے باپ سے فراڈ کرے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہو اور وہ اس سے فراڈ اور دھوکہ کر رہا ہو؟ اگر اس کے اندر ضمیر ہو تو ڈوب کے مر جاتا کہ میں اپنی ماں سے فراڈ کر رہا ہوں اور اپنے باپ سے فراڈ کر رہا ہوں. تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کسی اولاد کی اور کسی ماں باپ کی بھی کہ اس کی اولاد بھی اس کے لیے جنازہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. اور وہ کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کا جنازہ خود اولاد پڑھاتی. اتنی صلاحیت اور اس قدر اللہ نے ان کو خیر کی توفیق دی ہے کہ وہ خود اس قابل ہے اور اس منصب پہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خود جنازہ پڑھائے. کوئی جنازہ پڑھائے بڑی برکت ہے، لیکن جس خلوص سے بیٹا دعا کر سکتا ہے کوئی اور تو نہیں کر سکتا ہے. تو اپنی اولادوں کو نماز جنازہ سکھاؤ، اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، یہ عادی بن جائیں نماز کے، تاکہ بعد از انتقال دعاؤں کے سلسلے جاری رہیں. جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، علماء فرماتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے گا اگر زندہ ہیں تو، اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہ ہونے دیجیے گا. 5 گانا نمازوں میں تو دعا چلتی ہی رہتی ہے، اس کے علاوہ بھی دعا مانگے. اللہ آپ کو، مجھے، سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے. ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس کو تھام لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو روحوں میں اتار لیں،
اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اس پر یقین و ایذان کا جہاں آباد کر لیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور نے بتائی، وہ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہم ایک دفعہ سفر پہ تھے تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکیں۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں، اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں 1-8 کلومیٹر۔ وہ اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے، تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی۔ ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے، تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا۔ ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا۔ تو ملا، واقفیت بھی تھی، لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی۔ کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بلایا تھا تو ملاقات ہوئی تھی وہاں، ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں، تو وہ لاہور آیا ہوا تھا تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی۔ وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رقم تھی اس کے پاس، اور میں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ 2-3 سال پرانی بات، کہتا وہ آپ ہمارے جلسہ میں گئے تھے، ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑا ہی نہیں دیے۔ تو یہ ہے آپ کا نذرانہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نذرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، کیونکہ تم خود نہیں آئے ہو، تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بھروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہو۔ یہ یہاں ٹول پلازا ہوتا تھا نا، یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر، ہم 3 دن کا مسلسل سفر کر کے آئے تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہو گئی۔ جہاں جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر دیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب ہی رہتے ہیں، ابھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کاٹ لو۔ اس نے ہمیں پہچان لیا تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے، چلو تم بھی رہنے دو، کہ تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے۔ تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں۔ یہ اچانک 2 باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے، بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ باتیں ہیں۔ بس اس پہ توکل رکھ کے چلتے رہیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لیے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا۔ پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے، تیرے اہل سے نکال دے، بچوں سے دور کر دے، لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے، اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، اور وہ والدین کا ادب ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا بے ادب ہے، آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے۔
اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے، تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کی اور کیا اس کا مقصود ہوگا، تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں، 5-7% مسلمان جو ہیں وہ نمازی ہیں، تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا۔ جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے جو مرضی مارے، پھر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے۔ اور یہ بھی حضور نے وصیت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے، اور فرمایا معصیت سے، گناہ سے بچنا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں تو میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی اللہ سے مانگو عافیت، بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، مشکل نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جنگ نہ مانگو، لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ، پھر بھاگنا نہیں ہے، اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ اور یہ بھی وصیت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ اور 8ویں وصیت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو، بخل نہ کرو، ان سے ان کی ضروریات کو صحیح پورا کرو۔ اور 9ویں حضور نے یہ وصیت کی کوڑا لٹکا کے رکھو، ان کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے، چھڑی لٹکا کے رکھے۔ یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نماز نہ پڑھی تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی، تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو۔ اور 10ویں وصیت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے۔ جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ یہ رات کے اندھیرے کے اندر ڈاکہ مارا گیا پچھلے دنوں، ہماری حکومت کی خیانت اور بددیانتی سامنے آ گئی۔ اگر حکومت خائن نہیں ہے، اس جرم میں شریک نہیں تھی، خود مجرم نہیں ہے، تو پھر وزیر قانون کو برطرف کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ذمہ داروں کو کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جا رہا؟ تو پھر اس سے ہمیں حکومت کی خیانت سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے تخت ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہا تھا، پہلے تو کہنے لگے ہوا ہی کچھ نہیں، ڈاکہ ہوا ہی نہیں، پھر بعد میں کہنے لگے ہاں ہوا ہے، اب ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر قانون کو اور اس کے ساتھ جو شامل تھے برطرف کیا جائے اور کٹہرے میں لا کے سزا دی جائے۔ کیا آپ اس جو ہے وہ قرارداد سے متفق ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ باقی رہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئی۔ ہم اپنے آقا سے عہد وفا کرتے ہیں، اور ہم نے تجدید عہد وفا مہم کا آغاز کیا ہے۔ ہم حضور سے عہد کرتے ہیں، حضور ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک آپ کے وفادار رہیں گے، اور حضور کی ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور آمادہ ہیں۔ پاک فوج کو بھی سیلوٹ کرتے ہیں، فوج نے اپنا دامن کتنا اجلا ہے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ ہم نے نہ ماضی میں، نہ موجود، نہ کبھی حضور کی ناموس پہ کمپرومائز پاک فوج نہیں کر سکتی۔ پاکستان اسلام کے دشمن اس وقت ان کو پاکستان کے اندر 4 چیزیں چبھتی ہیں۔ ایک 295C کا قانون، دوسرا ختم نبوت کے حوالے سے جو مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، یہ قانون ان کو چبھتا ہے، تیسرا ان کو پاکستان کے ایٹمی اثاثے چبھتے ہیں، اور چوتھا پاک فوج سے بڑے نالہ ہیں۔ چونکہ جب
کسی گھر کو لوٹنا ہو تو چوکیدار کو کمزور کیا جاتا ہے، چوکیدار کمزور ہو جائے تو گھر کو لوٹنا آسان ہوتا ہے۔ تو فوج کے سارے دشمن اس لیے ہیں کہ یہ پاکستان کی سرحدوں کی بھی چوکیدار ہے، پاکستان کے نظریات کی بھی چوکیدار۔ ان چار چیزوں سے دشمن خوف زدہ ہے، اور ہم ان چار چیزوں کی اپنی جان سے حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ پوری قوم پاک افواج کے ساتھ ہے۔ ایٹمی اثاثے ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور یہ ہماری آبرو ہیں، ہم اپنی جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کریں گے۔ اسی طرح 295 کا قانون ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے ملک کے آئین میں جو شقیں شامل ہیں یہ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، حضور کے ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اور حضور کی ناموس پر اپنے خون سے بھی پہرا دینا پڑا تو اس کو اعزاز سمجھیں گے۔ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ بلند کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی حضور سارے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا حکم اس آیت میں سب کو دیا گیا ہے۔ توب الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو۔ علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کا حکم دے کے گناہ گاروں کا پردہ رکھ لیا۔ اگر صرف گناہ گاروں کو کہا جاتا کہ تم توبہ کرو اور ان پر واجب کر دی جاتی، اور نیکوکاروں پر توبہ کرنے کا حکم نامہ نہ رکھا گیا ہوتا تو پھر گناہ گار توبہ کرتے تو وہ نمایاں ہوتے۔ تو یہاں نیکوکاروں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی توبہ کرو، بدکاروں کو کہا گیا ہے تم بھی توبہ کرو۔ نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے، گناہ گار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کرم فرمایا، حضور خود ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، اور حضور نے اپنا عمل لوگوں کے لیے چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے، وہ پردہ پوش ہے اور بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ تو اس طرح اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا۔ توبہ ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا اسے پڑھ۔ تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا۔ تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے یہ جو تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، وہ تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ تیرے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے تو وہ کہتا مالک ابھی تو بڑے بڑے میرے گناہ رہتے ہیں، میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے، رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، تو آپ جا رہے تھے
ایک شرابی تھا، ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی، گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے۔ حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے، ہاتھ میں درا پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے قہر سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی۔ حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے۔ تو عمر سے کہا نکال، تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا۔ جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی اس کی دہلیز پہ تو آئے، اس کی چوکھٹ پہ تو آئے۔ تو مجھے بتائیے، یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا، یہ لمحے بھی ہمارے اوپر آنے تھے، اور یہ گھڑیاں بھی ہم نے دیکھنی تھی۔ بد نصیبی کی کہانیاں یہ ہیں، ہم اپنے آقا و مولا کی ختم نبوت پہ بھی سودا کرنے جا رہے ہیں، اپنی ناپاک حکومتیں بچانے کے لیے ہم اس پہ بھی سودا کرنے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ گردش کرتی ہوئی خبریں سچ ہیں تو مجھے بتاؤ پھر باقی بچا کیا ہے، پھر باقی رہ کیا گیا ہے؟ ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے حضور کے ختم نبوت کا، اور شاید حکمران بھول جاتے ہیں اقتدار کی کرسی پہ جھولتے ہوئے، اور وہ اس ماحول کے اندر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ یاد نہیں ہے، انہیں یہ بھول گیا ہے یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئی۔ اس امت کی تاریخ بڑی تابناک ہے، بڑی روشن ہے اور بڑی دل آویز ہے، تو یہ شاید بھول جاتے ہیں۔ ہم حضور کے نام پہ اپنا سب کچھ کٹوا کر کے پھر بھی سمجھتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اللہ اکبر، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ ابھی تو کربلا کی کہانیاں ہمارے لبوں پر ہے۔ ان حالات کے اندر حکومت اگر یہ غلطی کرنے جا رہی ہے تو فی الفور اتنے لوگوں کا مطالبہ، میں آپ سب لوگوں کی تائید کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ کھڑے کر کے یہ مطالبہ کریں کہ یہ اقدام اگر کیا ہے تو وہ فوراً واپس کیا جائے، اور اگر یہ واپس نہیں کریں گے تو پھر حکومت جو ہے وہ اللہ کے انتقام کے لیے تیار ہو جائے، اور یہ عوام جو ہے وہ اللہ کی سپاہی بن کے میدان میں کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ وہ وقت دور نہیں ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہارا ہے، پھر تختی بھی تمہاری ہے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر جو تم چاہو گے وہ لکھا جائے گا، خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئیں جو میرے سے علاوہ کسی اور کو نہیں دی۔ پہلی چیز، جب حضور کسی سے جہاد کے لیے نکلتے، مقابلے کے لیے نکلتے، تو 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتے تو دشمن پہ رعب پیدا ہو جاتا، تو یہ حضور کو شان دی گئی۔ دوسری چیز، میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنائی گئی ہے اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ یہ کسی نبی کی شان نہیں تھی، معبد میں جانا پڑتا ہے عبادت کے، لیکن حضور نے اس صحن کائنات میں قدم رکھا، دھرتی پاک کر دی گئی۔ اب جہاں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی۔ تیسری چیز، اس امت کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کیا گیا۔ اور چوتھی چیز، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب علیہ السلام کو شفاعت کا اذن دیں گے اور حضور شفاعت کریں گے، اور جب شفاعت کا دامن کھولیں گے تو بڑے بڑے گناہ گار اس دامن میں چھپ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور 5ویں چیز، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے علاوہ کسی اور کو نہیں عطا۔ فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں، رب نے لکھا ہوا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ کب سے لکھا ہے؟ اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت لکھا، 40 سال کے ہوئے تب لکھا، یا پھر جب حضور کا وصال ہوا تب لکھا کہ اب آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کب لکھا؟
جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، ان کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی، میں اس وقت سے پہلے بھی خاتم النبیین لکھا ہوا۔ فرمایا میں پہلی باتیں تم کو سناؤں، دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ انجیل برنباس کے اندر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا کہ لوگوں میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا، تو بشارت دے رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو ایک حواری نے کہا، 12 حواری تھے آپ کے، ایک حواری نے کہا جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، وہ اتنی فضیلتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مجھے مل جائے تو میں مقدر والا سمجھوں گا اپنے آپ، اتنی عظمتوں کا حامل ہوگا۔ اللہ اکبر، کہا میں وہ ہوں، حضور بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یار جب حسن خود ناز پہ آ جائے تو پھر تو اس کے انداز تکلم نرالے ہوں گے نا۔ تو کہا میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اگلی بات حضور نے کیا ارشاد فرمایا، جب میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا تو میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا، فرمایا میں اس خواب کی تعبیر ہوں، اور فرمایا اللہ کے ہاں میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا۔ تو سب سے پہلے حضور ہیں، آئے سب سے آخر میں ہیں، یعنی حضور تخلیق میں اول ہیں، ظہور میں آخر۔ اور میاں صاحب بولے نور محمد اس ویلیدہ آدم اجے نہ ہویا، نور محمد اس ویلیدہ آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دوویں پاسے اوہو مل کھلویا، اول آخر دوویں پاسے اوہو مل کھلویا۔ اور اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، تو اول بھی وہ ہیں آخر بھی، تو اصل وجود آمدی از نخست،